پہلے ٹرمپ ان کا گاڈ تھا اور اب ٹرمپ ان کے لیے ڈیمن ہو گیا. پوجا کروایا کرتے تھے ٹرمپ کے لیے کہ ٹرمپ جیت جائے, وہی مودی ہے, یہ وہی انڈیا ہے جو کہ ایس سی او کے اندر برکس کے اندر ایک کٹ پتلی تھا. کس کی؟ امریکہ کی. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے انڈیا کو اس کی ہار یاد دلانے کا, اس کی شکست, اس کی ڈیفیٹ یاد کرانے کا. پاکستان کی تعریف کر دیتا ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف کی تعریف کر دیتا ہے, فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کر دیتا ہے, تو وہ ان کو چبھتی ہے. اپنی جو فارن پالیسی ہے, جو سیکورٹی پالیسی ہے, اس کے باعث آج انڈیا دنیا میں تنہا آپ کو نظر آتا ہے. السلام علیکم, دس از رافع آصف اینڈ یو آر واچنگ دا فارن ڈیسک. آج کے ایپیسوڈ کا آغاز ہم ایک نیوز اسٹوری کی ہیڈ لائن سے کریں گے جس کا ٹائٹل کچھ ایسا ہے: انڈیا ہیز اے فیسٹیول ویئر اے ہندو گاڈیس سلیز اے ڈیمن اینڈ دس ایئر دا ڈیمن از ٹرمپ. تو گزشتہ ہفتے انڈیا کی ریاست ویسٹ بنگال میں ایک درگا پوجا کا تہوار منایا گیا جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پتلا بنا کے انہیں شیطان یا ڈیمن پورٹری کیا گیا. تو یہ وہی انڈیا ہے جہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جیت کے لیے پوجا کروائی جاتی تھی, لیکن آج انہیں شیطان بنا کر انہیں مارا جا رہا ہے. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. آپ نے نیوز اسٹوری تو دیکھی ہوگی CNN کی آپ نے, تو اس میں آپ یہ بتائیں کہ ٹرمپ کے ساتھ پہلے تو انڈیا کے بڑے محبت کے ساتھ تعلقات چل رہے تھے, بڑے اچھے چل رہے تھے سلسلہ, لیکن آج ان کو شیطان بنا دیا اور انہیں مارا جا رہا ہے. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے, آپ اس پہ کیا کہیں گی؟ پہلے ٹرمپ ان کا گاڈ تھا اور اب ٹرمپ ان کے لیے ڈیمن ہو گیا. ہاں, کیونکہ ٹرمپ کی پالیسیز تبدیل ہو گئی ان کے لیے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ پوجا کروایا کرتے تھے ٹرمپ کے لیے کہ ٹرمپ جیت جائے, ٹرمپ جیت جائے. لٹرلی دعائیں ہو رہی ہوتی تھیں کہ پوجائیں ہو رہی ہوتی تھیں, اور صرف انڈیا کے اندر ہی نہیں, انڈیا سے باہر بھی جو آپ کو ڈائسپورا ان کا نظر آتا ہے US کے اندر, وہ بھی وہ پوجے کروا رہے تھے, کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ جناب ٹرمپ آئے گا. اب تو آپ کو پتا نا, مودی مائی ڈیئر فرینڈ, وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مائی ڈیئر فرینڈ کہہ رہے ہوتے ہیں, ٹرمپ مودی کو, مودی ٹرمپ کو. اب وہ سلسلہ بیچ میں رک گیا. وہ مائی ڈیئر فرینڈ نے پھر آپ بقول انڈینز پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ان کے, ٹھیک ہے. تو ہمیشہ سے ریاستوں کے بیچ نا مفادات ہوتے ہیں, دوستیاں اور دشمنیاں نہیں ہوتی ہیں. ذاتی دشمنی بھی سائڈ پہ رہ جاتی ہے, سب سے پہلے آپ ملک کے مفاد کو دیتے ہیں. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آنے کے بعد میک امیرکا فرسٹ اگین کا یا امیرکا فرسٹ کا نعرہ لگایا. اب وہ کیا ہے, وہ تمام تر وہ پالیسیز بنائیں گے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کو فائدہ ہو. بھلے آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, پالیسیز رائٹ اور رانگ, بٹ وہ کہتے ہیں میں نے US کو پہلے رکھ کے پالیسیز بنائی ہیں. اب انڈیا, انہوں نے ٹیرف کنگ کا نام دیا. جیسے ہی وہ آیا انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو ہم پہ اتنا زیادہ ٹیرف لگاتے ہیں اور ہماری جو بہت ساری پروڈکٹس ہیں وہ ان کے لیے وہاں انڈین مارکیٹ اویلیبل نہیں ہے. ان کی جو پروڈکٹس آتی ہیں تو اس میں ان کو ہم اچھا خاصا کنسیشن فراہم کرتے ہیں, تو یہ تو ہمارے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کر رہے ہیں. تو وہ پھر ٹیرف کنگ کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ کیا سلوک ہوا. وہ ٹیرف 25% سے شروع ہوا تھا, پھر بڑھتا 50 پہ اور کچھ پہ 100% پہ جا چکا ہے. پھر ان کے بہت زیادہ جو اسکلڈ ورکرز ہیں H1B ویزا پہ آپ کو US کے اندر نظر آتے ہیں, خاص طور سے ٹیک انڈسٹری کے, IT سیکٹر کے اندر. وہ آپ نے دیکھ لیا ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا. وہاں پہ فیس بڑھا دی. جو کہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے نہیں ہے, جو نئی اپلیکیشنز ہیں, جو نئے اپلیکینٹس ہیں, ان کے اوپر وہ لاگو ہوتا ہے. بٹ اسٹل یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ نے وہ تمام لوگ جن کو ایک زمانے میں فیسیلیٹیٹ کیا تھا, اب آپ نے وہ ان کے لیے ختم کر دیا, بلکہ ان کے لیے مشکلات اور کھڑی کر دی ہیں. پھر آپ جب ایسے فورمز پہ جاتے ہیں جیسے یونائٹڈ نیشنز ہے, تو آپ انڈیا کو ایک جنگ کا میجر فنڈر قرار دے دیتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب ظاہر ہے وہ پھر ان کو لگے گا کہ جناب یہ تو شیطان ہی ہے, تو وہ ان کی گاڈس نے مارا ہے شیطان, لیکن شیطان اس طرح مارنے سے تو نہیں مرتے نا. پھر ان کو تو ڈیمن لگ رہے ہیں, ان کو ان کی پالیسیز کی وجہ سے لگ رہے ہیں, کیونکہ ان کی پالیسیز ان کو سوٹ نہیں کر رہی ہیں اس وقت. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی واقعی درگا پوجا تو آپ ان کے لیے کروایا کرتے تھے, ان کی جیت کے لیے کروایا کرتے تھے, کہ یہ آ جائیں گے تو پھر پتہ نہیں انڈیا اور امریکہ جو اسٹریٹیجک پارٹنرز ہیں وہ اور گہرے دوست بن جائیں گے. پھر ہم دونوں ایسا ساتھ ملیں گے کہ مل کے پاکستان کی بینڈ بجائیں گے. وہ الٹا پڑ گیا, وہ پاکستان کے ساتھ اچھے ہو گئے. پاکستان ان کو لگا زیادہ امپورٹنٹ ہے. پاکستان تو انڈیا کو جنگ میں ہرا سکتا ہے, اور ہرا کے دکھا دیا. ہم تو ایویں ہی انڈیا پہ انویسٹ کرتے چلے جا رہے تھے ٹو ٹیک آن چائنا, تو یہ تو پاکستان کے ہاتھوں ہی مار کھا گئے. انہوں نے کیا چائنا کو ٹیک آن کرنا ہے. تو ساری چیزیں سامنے آ گئیں. تو اب باقی آپ یہ بتائیں کہ امریکہ اور انڈیا کے جو تعلقات میں خرابی آئی ہے, اس کا مین ریزن کیا تھا؟
ابھی جو دیکھیں ہم ریسنٹ ہسٹری میں اگر بات کریں, اور ان کے تعلقات میں بہتری ممکن ہے؟ دیکھیں فی الحال تو نہیں. ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کل کو اپنا مائنڈ تبدیل کر لیں, کوئی اور پالیسی ان کو سوٹ جائے تو وہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی, لیکن فی الحال جو پالیسیز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں. دیکھیں اصل چیز کیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ روس سے تیل خریدنا بند کر دو. ٹھیک ہے, انڈیا نے بند نہیں کیا, انڈیا نہیں رکا, اور وہاں سے پھر آپ دیکھ رہی ہیں کہ ساری چیزوں کے لیے یہ معاملات بگڑتے ہی چلے گئے. پھر ٹیرف آ گیا, پھر ان کی پروڈکٹس کے حوالے سے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جناب ہمارے ہاں ان کو بائیڈن دور میں اتنی کنسیشنز ملی کہ ان کی کچھ پروڈکٹس یہاں پہ آیا کرتی تھیں تو وہ 0 ٹیرف تھا ان کے اوپر, 0 ٹیرف تھا, جبکہ یہ ہماری پروڈکٹس کے اوپر 100% لگاتے. ناٹ آل بٹ کچھ ایسی پروڈکٹس تھیں کہ امریکہ پہنچ رہی ہیں تو 0 ٹیرف کے ساتھ پہنچ رہی ہیں, US پروڈکٹس وہاں جا رہی ہیں تو ان پہ 100% ٹیرف لگ رہا ہے. یہ ساری چیزیں کرتے کرتے پھر آپ دیکھ رہی ہیں کہانی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. حالانکہ یہ وہی مودی ہے, یہ وہی انڈیا ہے جو کہ SCO کے اندر, برکس کے اندر ایک کٹ پتلی تھا کس کی, امریکہ کی, جو کہ وہاں پہ US انٹرسٹ کی بات کرتا تھا. مودی نے جا کے, حالانکہ وہاں پہ ریئر ارتھ منرلس کا کوئی ذکر بھی نہیں ہو رہا تھا, لیکن ایک طریقے سے US کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کی, پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی اس فورم پہ ان کی باتیں کر کے. تو برکس نے بھی یہی اور SCO نے بھی یہی دیکھا کہ جناب یہ تو ایک US کے ایجنٹ کے طور پہ یہاں پہ آ کے کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو ہمارا جو پورا ایک فورم ہے اس کو سبوٹاج کرنے کا ہی, اس میں ایک اسپوائلر کا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن آج دیکھ لیجئے کہ ہر کوئی اسکیپٹیکل ہے ان کے رول کو لے کے, جو کہ انڈیا کی طرف سے نہ صرف ان فورمز پہ ادا کیا گیا ہے بٹ ادروائز بھی اپنی جو فارن پالیسی ہے, جو سیکورٹی پالیسی ہے, اس کے باعث آج انڈیا دنیا میں تنہا آپ کو نظر آتا ہے. اچھا, ابھی جو پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو جنگ ہوئی اس پہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خاص طور پہ کامنٹس ہوتے تھے کہ ایک نیوکلیئر جنگ کو ہونے سے میں نے رکوا دیا, بھارت کے ساتھ طیارے گرائے, اور اس طرح کے ان کے جو بیانات تھے, تو کیا انڈیا کو, بھارت کو ان چیزوں پر غصہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ کہ انہوں نے پاکستان کے حق میں ایسی باتیں کیوں کی, اس قسم کے جملے, اسی لیے وہ زیادہ ناراض نظر آتے ہیں؟ ظاہری بات ہے, بہت ساری چیزیں اوبویسلی, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے انڈیا کو اس کی ہار یاد دلانے کا, اس کی شکست, اس کی ڈیفیٹ یاد کرانے کا. بار بار وہ 7 جہازوں کی بات کر کے ظاہر ہے ان کا پارا اور چڑھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی میں, مودی سوچتا ہوگا نا کہ میں تو خاموش بیٹھا ہوں, میں تو دیکھو جواب بھی نہیں دے رہا, میں UNGA بھی نہیں گیا, میں نیو یارک بھی اسی چکر میں نہیں گیا کہ وہاں جا کے میرے سے کوئی سوال نہ ہو جائے, وہاں جا کے میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں جو تعلقات مزید بگاڑ دیں. اور یہ بندہ ہے کہ خاموشی نہیں ہوتا ہے, جب جس کو موقع ملتا ہے پاکستان کی تعریف کر دیتا ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف کی تعریف کر دیتا ہے, فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کر دیتا ہے, تو وہ ان کو چبھتی ہے, پسند تو نہیں آئے گی نا. دشمن کی تعریف, اور خاص طور سے وہ والا دشمن جس نے ابھی ریسنٹلی آپ کو ایک جنگ ہرائی ہو, جو کہ آپ کے لیے جگ ہسائی کا ایک باعث بنی ہوئی ہے پوری دنیا کے آگے, تو ظاہر ہے اس پہ غصہ ہے. بٹ ان کو یہ سوچنا چاہیے, فرسٹریشن کو نکال رہے ہیں ان کے پتلے بنا کر, ان کو ڈیمن کہہ کر, تو وہ ڈیمن کہیں, شیطان کہیں, وہ پتہ نہیں اپنے جس مرضی گاڈ سے وہ اس ڈیمن کو مروائیں, لیکن ایسے تو نہیں کچھ ہوتا نا. اب یہ کتابی باتیں تو شاید چل جائیں, اس پہ ایک بالی ووڈ کی فلم تو بن سکتی ہے جس میں وہ گاڈیس جو ہے وہ ڈیمن کو مار رہی ہو, بٹ اس پہ اصل زندگی میں آپ کے حالاتوں میں بہتری نہیں آنے لگی. وہ ایسے ہی رہیں گے جیسے ابھی ہیں, اور وہ سوچنا چاہیے کہ وہ ایسے کیوں ہیں. وہ ایسے اس لیے ہیں کہ آپ کی پالیسیز ایسی رہی ہیں. ایک تو ہم جب جنگ کی بات کرتے ہیں تو جنگی جنون یہیں سے شروع ہوا ہے, جو ان کے انتہا پسند اور نفرت بھرے بیانات ہیں وہاں سے شروع ہوا ہے. اور ابھی مودی دوبارہ بولنا شروع ہیں, کیوں بولنا شروع ہیں, کیونکہ ان کو بہار کا الیکشنز نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, ورنہ خاموش تھے, بہت عرصہ خاموش رہے. اب ان کو نظر آ رہا ہے بھائی خاموشی کے ساتھ تو میں الیکشن نہیں جیتوں گا, چلو فوری طور پہ اٹھو, پاکستان کے خلاف کوئی نیریٹو بناؤ, کچھ تو بیچو الیکشنز لینے, ووٹ لینے کے لیے. تو وہ اب آپ کو بولنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, ابھی انڈیا کی اگر پوزیشن کی بات کرتے ہیں تو ابھی اس وقت انڈیا کی مصنوعات پر 50% امریکی ٹیرف لاگو ہے, انڈین میڈیکیشنز پر 100%, اور ان کی فلمز پر, انڈین فلمز پر 100% ٹیرف لاگو ہے. تو مودی کس طرح سے اپنے سپورٹرز کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں؟ ہاں, یہ فلم والی چیز بالکل ابھی نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر سائن کیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی فارن فلمز ہیں اس میں انڈینز بھی آتے ہیں. ظاہر ہے انڈین فلمز کی ایک بڑی تعداد کے لیے مارکیٹ جو ہے وہ امریکہ میں موجود ہے. وہاں پہ جو انڈین ڈائسپورا ہے وہ ان کو دیکھتے ہیں, اور ہندی سمجھنے والے, اردو سمجھنے والے, وہ لوگ اوبویسلی وہ جا کے موویز دیکھتے ہیں. لیکن اب
یہ موویز پہ بھی 100% ٹیرف سے نقصانات دیکھیں نا. ایک تو ظاہر ہے اکنامکس کا ایک اسپیکٹ ہے, آپ کا ریونیو جنریشن کا ایک اسپیکٹ ہے, بٹ ادروائز بھی دیکھیں ان موویز کو, بالی ووڈ موویز کو کتنا زیادہ یوز کیا گیا پروپیگنڈا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ایک وہ کہتا ہے کہ جی ہماری ایک سافٹ پاور ہے, ایک سافٹ امیج ہے جو ہم دنیا بھر میں پروموٹ کر رہے ہیں تھرو آر موویز, تھرو آر ڈراماز. ڈراماز تو خیر نہیں میں کسی کھاتے میں لاتی ہوں, وہاں پہ تو صرف ناگنیں ہی نظر آتی ہیں آپ کو, تو ان کے اپنے انڈینز جو ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ پروپیگنڈا کرنے میں انہوں نے بالی ووڈ کا بھرپور استعمال کیا ہے. اب وہ چیز بھی اس کو بھی ایک سیٹ بیک لگتا ہے, اس کو بھی ایک دھچکا پہنچے گا یقینی طور پہ, کہ جب وہاں پہ وہ موویز پہ 100% ٹیرف لگے گا تو آدھے سے زیادہ تو پروڈکشن کمپنیز ویسے ہی آؤٹ ہو جائیں گی نا, وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکیں گی. جو ہیں جو افورڈ کر سکتی ہیں وہ بھی کتنا پروپیگنڈا کر لیں گی. اینڈ سیکنڈلی اپنا نیریٹو بیچنا یا ایک ایسا نیریٹو پہ مووی بنانا جس پہ آپ کو بعد میں لگے کہ جناب اس میں ہمارا کمرشل ایسپیکٹ بھی افیکٹ ہو رہا ہے, تو وہ تعداد کم ہو جائے گی. تو ہر لحاظ سے آپ کو نقصان ہے جو اس وقت انڈین انڈسٹری کے ساتھ ہو رہا ہے اس اناؤنسمنٹ کے بعد, وہ یقینی طور پہ ان کو ایک سیٹ بیک پہنچتا ہے. پھر آپ نے کہا کہ سیٹسفائی کیسے کریں گے, جو ان کی طرح کے انتہا پسند لوگ ہیں, جو ان کے سپورٹرز اور ووٹرز ہیں, ان کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, ان کو تو سیٹسفائی اپنی کسی کی چیز کچھ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ تو ویسے ہی مودی جی کو ووٹ دے دیں گے. بٹ جو تھوڑے سمجھدار لوگ ہیں, جو ان حقائق سے, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان سے آگاہ ہیں, واقف ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے مودی نے ہمارا سیکولر بھارت تباہ کر کے رکھ دیا ہے, اور کیسے ہمیں دنیا میں بدنام کر دیا ہے, کیسے ہمیں دنیا میں آئسولیٹ کر دیا ہے, وہ یقینی طور پہ یہ سوال کریں گے. اور اس کا جواب صرف اور صرف آپ کو یہ الیکشنز میں ووٹ کی صورت میں نظر آئے گا. یہ بات اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اگر آپ انڈیا کے اندر دیکھیں تو جو ایک ہندتوا پرچارک جماعت کا ووٹ ہے وہ موجود ہے, وہ اسی طرح کے لوگ ہیں جو یہ سوچ چاہتے ہیں, جو سیم مینٹالٹی, سیم مائنڈ سیٹ, سیم نظریہ, ہندتوا. جو سیکولر لوگ ہیں, جو واقعی وہ انڈیا کی جو بنیاد ہے جس پہ جب بات کرتے ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ آپ کو ضرور یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ مودی نے ہمارا انڈیا جو ہے وہ تباہ کر دیا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. دیٹس آل فار ٹوڈے. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.